بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس وقت ہوا جب مدینہ منورہ کے اطراف میں اسلامی ریاست کی بنیاد مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش مکہ اسلام کے خلاف اپنے تجارتی راستوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ غزوہ عشیرہ کا پس منظر اس دور کے سیاسی، معاشی اور عسکری حالات سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں ہمیں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بلکہ آپ کی صبر، بصیرت اور قیادت کی وہ پہلو نظر آتے ہیں جو امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہو۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ ایک پرامن ریاست قائم کی جا سکے، لیکن قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کے مال پر قبضہ کیے بیٹھے تھے بلکہ ان کے قافلوں کو لوٹنے اور مدینہ پر حملے کے منصوبے بھی بنا رہے تھے۔ ان کی معیشت شام کی تجارت پر منحصر تھی اور وہ راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کی نگرانی کے لیے چند چھوٹی مہمات روانہ کی تاکہ قریش کو پیغام دیا جائے کہ اب مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ اسی تسلسل میں سن 2 ہجری کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ العشیرہ کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 150 مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانگی فرمائی۔ غزوہ عشیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 150 مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانگی فرمایا۔ یہ لشکر نہ کسی مال غنیمت کی نیت سے نکلا تھا اور نہ کسی بدلے کے لیے، بلکہ یہ ایک دفاعی اور سیاسی مہم تھی جس کا مقصد قریش کو یہ باور کرانا تھا کہ اب مدینہ کی اسلامی ریاست اپنے راستوں اور حدود کی حفاظت خود کر سکتی ہے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبائل سے ملاقاتیں فرمائیں۔ ان میں بنو مدلج اور بنو زمرہ شامل تھے۔ ان کے ساتھ آپ نے نہایت حکمت اور نرمی کے ساتھ معاہدے کیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر قریش یا کوئی اور قبیلہ مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو وہ غیر جانبدار رہیں گے، اور یہ معاہدے اسلامی سفارتکاری کی ابتدائی بنیادیں تھیں جنہوں نے بعد میں پورے عرب میں اسلام کی دعوت کے دروازے کھولے تھے۔ غزوہ عشیرہ کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ قریش کے اس تجارتی قافلے پر نظر رکھی جائے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قافلہ مکہ کے ایک صدارتی شاہراہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ مسلمانوں کا ارادہ صرف اتنا تھا کہ وہ قافلے کی نگرانی کرے اور قریش کو یہ احساس دلوائے کہ اب اسلامی حکومت مدینہ سے ان کے تجارتی راستوں کو متاثر کر سکتی۔ تاہم یہ جب مسلمان مقام عشیرہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ چند دن پہلے ہی وہاں سے گزر چکا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کرام نے کچھ دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے بنو مطلج اور بنو زمرہ کے ساتھ ایک اور معاہدہ بھی کیا تھا جو تاریخ میں معاہدہ عشیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی شرائط میں باہمی امن، راستوں کی حفاظت اور دشمنوں کے خلاف غیر جانبداری اور شامل تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی بنیاد تلوار پر نہیں بلکہ انصاف، امن اور عزت اور انسانیت پر رکھی گئی تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غزوہ عشیرہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس مہم کی اہمیت اس کی اسٹریٹجک اثرات میں بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت، ان کے تجارتی نیٹ ورک اور عرب کی قبیلی نظام کو بہت قریب سے دیکھا۔ یہی تجربات بعد میں بڑے غزوات جیسے غزوہ بدر اور غزوہ احد کی کامیابی کی بنیاد بنا تھا۔ غزوہ عشیرہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ قیادت صرف میدان جنگ میں تلوار اٹھانے کا نام نہیں بلکہ وہ ذہانت، صبر اور موقع شناسی کا بھی امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن پر حملہ کرنے کی جلدی نہیں کی بلکہ حالات کو سمجھ کر، موقع کو منادے کر اور امن کے راستے اختیار کر کے یہ دکھایا کہ اسلام کی فطرت امن پسند ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 61 میں،
جس کا ترجمہ ہے اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو وہ تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یہی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العشیرہ جنگ عشیرہ میں عملی طور پر نافذ کیا۔ غزوہ عشیرہ کے دوران صحابہ کرام کا احسار اور نظم اور ضبط بھی قابل ذکر ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے، دن رات عبادت کرتے اور دشمن پر نگاہ رکھتے تھے۔ اس مہم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ یہ سب وہ افراد تھے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں بے مثال قربانیاں کی تھی، اپنی قربانیاں دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عشیرہ غزوہ عشیرہ میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نہ صرف عسکری تربیت دی بلکہ انہیں صبر، اتحاد اور تدبیر کا درس بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ طاقتور وہ نہیں جو دشمن کو زمین پر گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی اصل طاقت ایمان اور ضبط نفس میں ہے، نہ کہ ہتھیاروں میں۔ غزوہ عشیرہ کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے وہ وقت تھا جب مدینہ کی اسلامی ریاست اپنی داخلی بنیادوں کو مضبوط کر رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اعتماد سکھایا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت صرف اسی قوم کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر، تقوی اور اتحاد کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ جب لشکر مدینہ واپس لوٹا تو ظاہر کوئی بڑی کامیابی نظر نہیں آئی، لیکن در حقیقت یہ مہم آنے والی فتوحات کا پیش خیمہ تھی۔ مسلمانوں نے اپنے علاقے کی جغرافیائی صورتحال کو سمجھا، قبائل سے تعلقات بہتر کیے اور دشمن کے راستوں پر نظر رکھنے کی صلاحیت پیدا کی تھی۔ غزوہ العشرہ بیٹل آف عشرہ کی یہ قسط ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے ہر مہم میں ایک سبق تھی، ایک پیغام تھی، ایک تربیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سمجھایا تھا کہ طاقت اور کامیابی کا راز صبر، تدبیر اور ایمان میں ہی ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ تھی غزوہ عشرہ کی پہلی قسط، جس میں ہم نے اس جنگ کے اسباب، پس منظر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ ان قبائلی معاہدوں، ان کے اثرات اور مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کے بارے میں جو اس غزوہ کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آئے تھے، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ تو دوستو، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے، صبر کرنے اور اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک، سنتے نبوی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔